انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، رواہ البخاری تعلیقا. محترم سامعین قدر، آج ہم میں سے ہر ایک کی یہی توجہ ہے، یہی فکر ہے کہ میں دنیا میں سب سے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہو جاؤں اور دنیا میرے قدموں کی چاک کی منتظر رہے، دنیا میرے حکم کے تحت چلے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت میرے سب سے اعلیٰ اور اچھا مجھے مرتبہ عطا فرما دے. سامعین قدر، یہ ہم میں سے ہر ایک بھائی کی خواہش ہے، لیکن اس کا ایک کلیہ اور اس کا ایک قاعدہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. زمانہ تمہارے قدموں کی چاک کا منتظر رہے گا اور تمہاری ہی حکومت چلے گی. مسلمان کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا. کب نہیں ہوگا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے اور پکے مومن بن جاؤ تو اللہ کی قسم زمانہ تمہارے چاک کی منتظر رہے گا، زمانہ تمہارا حکم ماننے کے لیے تیار رہے گا اگر تم پکے اور سچے مومن بن جاؤ. یہ اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید میں اعلان فرماتے ہیں. پڑھے لکھے بھائی کہتے ہیں نحو کا قاعدہ ہے کہ جس وقت شرط مؤخر ہو جائے اور جزا مقدم ہو جائے کلام میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت نے شرط کو مؤخر کر دیا اور جزا کو مقدم کر کے کہا کہ تم ہی جو ہے دنیا پہ بلند رہو گے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن جاؤ. جزا پہلے بتا دی، فائدہ پہلے بتا دیا اور شرط بعد میں لگائی ہے. تو سامعین قدر، مومن ہے کون؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. میں بھی اپنے آپ کو مومن کہتا ہوں، تم بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہو اور دوسرے تیسرے سب اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن سچا اور پکا مومن ہے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عرابی آئے. اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں یہ واقعہ درج کیا ہے. عرابی آگے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. اللہ رب العزت نے فرشتہ نازل کر دیا کہ اے نبی ان کو کہہ دو قل لم تؤمنوا، تم ابھی تک مومن نہیں ہوئے، ولکن قولوا اسلمنا، تم مومن نہیں اپنے آپ کو کہہ سکتے. اگر تم نے کہنا ہے تو تم کہو ہم اسلام لے کے آئے ہیں، اسلام قبول کیا ہے. یہ اللہ رب العزت نے مومن کہنے سے روک دیا. اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے مومن کی تعریف کر دی ہے. کیا کہا؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. مومن تو صرف وہ ہے جس نے اللہ پر ایمان لے کے آیا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آیا. ثم لم یرتابوا، پھر اس نے کوئی شک بھی نہیں کیا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم، مومن وہ ہے اللہ پر ایمان لے کے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آیا، پھر شک بھی نہیں کیا، وہ مومن. اور جہاد کیا باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کو بھی اللہ کے راستے میں پیش کر دیا، وہ مومن ہے. تو سامعین قدر، جب تک ہم مومن نہیں ہوں گے، ایمان والے نہیں ہوں گے، ہمارے اندر ایمان کی صفت موجود نہیں ہوگی، نہ ہمارا روزہ قبول ہے، نہ ہماری نماز قبول ہے، نہ ہماری زکوٰۃ قبول ہے، اللہ کی قسم کوئی عمل قبول نہیں ہے.
وہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان کی اس کی حالت ہونی چاہیے، وہ مومن ہو۔ اللہ کی قسم اس وقت تک بندہ مومن نہیں جب اللہ اس کے رسول پر ایمان نہ لے کے آئے۔ ایمان تو لیا لیکن شک کیا، کیا فائدہ؟ انشاءاللہ الرحمن ایمان مومن بننے کی تین جو شاید اللہ رب العزت نے ذکر کی ہیں، آمن باللہ و رسولی ثم لم یرتابوا، تو یہ اور وجاہدوا باموالہم وانفسہم، انشاءاللہ اس پر آئندہ کسی درس میں گفتگو ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جس وقت تک جہاد نہیں ہوگا بندہ صحیح مومن پکا نہیں ہو سکتا۔ انما کا یہ کلمہ حسر ہے، کلمہ حسر لگا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والے قرآن میں اللہ نے کلمہ حسر کیا۔ صرف اور صرف مومن وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لے کے آئے، اس کے رسول پر لے کے آئے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم، اور انہوں نے جہاد کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت سنا رہا ہوں، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، قرآن کی یہ آیت ہے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ تو دوستو آج ہمیں اپنے عمل کی قبولیت کے لیے پکے اور سچے مومن بننا ہوگا۔ میں تمام بھائیوں سے یہی بات عرض کروں گا کہ اپنے ایمان کو جانچو اور پڑتالو، کیا ہم نے اللہ پر ایمان